بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح بیان کی. اور یہ جو سورج کے روکنے کی بات ہے، والی بغداد شہنشاہ جیلان خود اپنے ایک نظمیے میں فرماتے ہیں وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا أَتَانِي. نارمل ریٹ میں سورج کو میری اجازت سے چڑھنے کی عادت ہے اور کسی دن کو میری اجازت کے بغیر گزرنے کی اجازت ہے. بندہ جب مظہر رب ہوتا ہے لا زال يتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت بصره الذي يبصر به ولسانه الذي يتكلم به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولسانه الذي يتكلم به. بندہ نفلی عبادتیں کرتے کرتے اس قدر مجھ سے قریب ہو جاتا ہے کہ مجھ سے پیار کرنے لگتا ہوں. حالانکہ حدیث صحیح کے ساتھ ثابت ہے کہ جو آدمی کو فرض نماز سے مرتبہ ملتا ہے وہ تو کسی دوسری بات سے نہیں ملتا. اب صوفیہ کا دیکھیے نقشہ، وہ کہتے ہیں اس جگہ مرتبے کا ذکر ہے، جگہ محبت کا ذکر ہے. محبت کو مرتبے پرکھنے کی عادت ہی نہیں. محبت جب ہوتی ہے تو محبتوں کو پھر مرتبے پرکھنے کی عادت ہی نہیں. اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ مرتبہ صدیق اکبر کا افسر ہے کہ نہیں پوری امت میں، لیکن معراج کی رات جنت کے میں آگے آگے جوتے کس کے کھڑک رہے؟ میرا بھی آپ کا بھی ایمان ہے صدیق اکبر ساری امت مسلمہ کا بادشاہ ہے. مگر مجھے بتاؤ معراج کی رات محبت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی آدمی صدیق اکبر سے آگے ہے، مگر ممکن ہے کوئی وارفتگی میں آگے ہو، کوئی جنون میں آگے ہو. محبت کا یہ بھی ایک مقام ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے متن کی حدیث ہے، کوئی چھوٹی بڑی کتاب کی حدیث نہیں. حدیث معراج بخاری شریف کا متن کہ سب کو یہاں پڑھائی ہے کہ نہیں مسجد میں. تو سرکار بات ہے میں اپنے آگے آگے جنت میں حضرت بلال کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوں. آگے بھی چلا تو نارملی آگے آگے چل رہا ہو تو پیچھے پشت ہوتی ہے نا، تو جوتوں کی آواز یہ کیوں فرما میں اسے دیکھ رہا ہوں. معلوم ہوا کہ پہچاننے کا ذریعہ جوتوں کی آواز. کوئی 10-12 ہزار میل کی دوری پر ماں جو ہے چلی جائے تو اپنے بیٹے کے جوتوں کے ذریعے سے اس کو نہیں پہچان سکتی. وہاں محبت مصطفیٰ کہ کروڑوں میل کی دوری پر کوئی پہنچا ہوا ہے تو چھوڑ گیا اس کو مکے میں، لیکن جوتوں کی آواز وہاں سن کے پہچان رہا. اس کی 2 تعبیریں، ایک یہ کہ وہ مکے میں چل رہے تھے، وہ آواز وہاں سن رہے تھے. مگر یہ تعبیر فنی نقطہ نگاہ سے غلط ہے، اس لیے کہ بین یدی یہ بین یدین کا جو لفظ ہے یہ ظرف مکان ہے، ظرف زمان نہیں ہے. اس لیے زمانے کا کوئی تعین نہیں، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. تو بین یدی عربوں کی بولی میں آمنے سامنے کے لیے آتا ہے، پیچھے کے لیے نہیں آتا، نیچے چھوڑ کے گئے ہوئے کے لیے نہیں آتا. تو جنت میں دونوں ظرفیں اکٹھے ہو جائیں تو معنی حقیقی متعین ہو گیا. یعنی حقیقتاً وہ میرے آگے تھا، حقیقتاً وہ جنت میں تھا، حقیقتاً میرے سامنے تھا اور میں اس کے پاؤں کی آواز سن رہا ہوں. مسئلہ کیا نکلا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اگر کوئی یہی تعبیر کرے کہ وہ مکہ شریف میں تھے اور وہاں نبی پاک علیہ السلام سن رہے تھے تو معنی یہ نکلے کہ نبی پاک علیہ السلام خواہ جنت میں ہوں تو مکے میں چلنے والے کی آواز وہ سن سکتے ہیں. اگر اس تعبیر پر جو میرا پہلا اعتراض گزر چکا اس کا کوئی جواب نہیں کسی کے پاس. اس کو ماننا پڑے گا کہ جنت میں تھے. اب جب ماننا پڑے گا کہ وہ جنت میں تھے تو سوال اٹھتا ہے کہ سرکار کو تو براق لے گیا تھا، بلال کو کون لے گیا تھا؟ خرق و التیام کا مسئلہ حضور کے لیے تو تھا، بحث لوگ کر رہے ہیں. اس کے لیے تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نور ہے پار ہو گئے. مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا تعبیر نکلے گی؟ اس پر مجھے زرقانی کی ایک بات یاد آئی تو ذہن میں رکھ لیں. وہ کہتے ہیں زرقانی اس پر زور دیتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام غار میں تشریف لے گئے تو اس وقت ٹڈی نے، مکڑی نے جو جالا تنا تھا، یہ جالا پہلے کا تھا یا سرکار کے داخل ہونے کے بعد تنا ہے؟
وہ کہتے ہیں روایات اس کی حمایت نہیں کرتے کہ بعد میں تنا ہے، بلکہ انہوں نے اس مجبوری سے کہنے کی یہ جرت کی ہے کہ وہ جالا سلامت تھا، تو جالے کی سلامتی سے کے قرینے سے انہوں نے یہ متعین کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پہلے گزر چکے تھے، بعد میں جالا تنا گیا۔ وہ کہتے ہیں اس قرینے سے یہ ترجمہ کرنا غلط ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جالا پہلے کا تھا اور سرکار اس میں بعد میں سے گزرے، مگر جالا نہیں ٹوٹنے پایا۔ کیوں نہیں ٹوٹنے پایا؟ جو آسمان سے گزر جائے تو آسمان نہ ٹوٹے، وہ مکڑی کے جالے سے گزر جائے تو مکڑی کے جالا سے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سرکار کے سائے کے نہ ہونے کے بارے میں کہ سایہ نہ ہونے کی کیا علت ہے؟ وہ کہتے ہیں ہر شے کا سایہ شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور سایہ شخص کا غیر ہوتا ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کا سایہ ہوتا تو وہ سرکار کا غیر ہوتا، اور سرکار کا غیر ہو کے سرکار سے زیادہ لطیف ہوتا۔ کا سرکار کے لیے سرکار سے زیادہ لطیف ہونا ممکن ہے، یعنی درجہ لطافت میں ترقی ممکن ہے، لیکن سرکار کے غیر کے لیے سرکار سے نسبتاً زیادہ لطافت ممکن نہیں۔ تو جب سرکار سے زیادہ لطافت ممکن نہیں تو سرکار کا سایہ نہیں۔ کہتے وہ لطافت اتنی ہے کہ اس سے زیادہ اگر لطافت ممکن ہے تو صرف حضوری کے لیے ممکن ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، لیکن سرکار کے غیر کے لیے اس سے زیادہ لطافت ممکن نہیں۔ تو کہا نبی پاک علیہ السلام میں اگر لطافت اتنی ہے کہ سورج کی روشنی سے پار ہو جائیں پر سورج کی روشنی کو پتہ نہ چلے، وہ اگر سرکار بکری کے جالے سے پار ہو جائے تو بکری کے جالے کو پتہ نہ چلے کہ پار ہو گیا۔ اس پر انہوں نے یہ سوال نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ یار بات یہ ہے کہ سرکار تو پار ہو گئے لیکن صدیق اکبر بھی تو ساتھ تھے۔ کا صدیق اکبر ساتھ تھے پر جمال ہم نشین در من اثر کرد، جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہم خاکم کے ہستم۔ زرقانی کی بات پر ممکن ہے کسی کو اعتراض ہو، لیکن لطف کی بات یہ مولی کرم دین صاحب پیاں والے مولی مدر حسین صاحب کے والد، جس پر تقاریض علماء دیوبند کی موجود ہے، تازیانہ عبرت جو مرزا قادیانی کے خلاف لکھی ہے اس میں بھی اس حوالے کو درج کیا، کہا کہ نبی پاک علیہ السلام گزرے تو سرکار کی برکت سے حضرت صدیق اکبر بھی گزر گئے کہ جمال ہم نشین وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ تو جس قاعدے کے مطابق حضرت صدیق اکبر پار گزر گئے اس قاعدے کے مطابق حضرت بلال حبشی بھی وہاں پہنچے۔ لیکن پھر سوال اٹھ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو لے جانے والا براق ہے تو براق برق رفتار ہے، تو حضرت بلال جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے۔ کیا مطلب نکلتا ہے؟ مطلب یہ نکلتا ہے کہ تم براق کی رفتار کے بارے میں بڑے لمبے چوڑے فکروں میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں بتانا مراد ہے ارے جس کو براق کہتے ہیں وہ تو نبی پاک کے جوتے چٹکانے والے غلام کا بھی درجہ نہیں رکھتا۔ براق کی رفتار تیز تر ہی صحیح پر براق پیچھے پہنچے، عاشق مصطفیٰ پہلے۔ تو یہ جو سلسلے ہیں نا سورج پوچھ کے گزرے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا انعکاس ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے اوصاف جو سرکار میں معجزات کے طور پر پائے گئے، سرکار کے امتی ولیوں میں بطور کرامت کی وہ چیزیں پائی گئی ہیں۔ اگر آپ نے حوصلہ رکھا اور سارے علماء کرام کے بیانات سے وقت بچا تو میں آپ کو اس پر تقریر سناؤں گا آج۔ تھوڑا سا بچا یہ مہمانے کے ٹوڑا رکھیے تاکہ ابھی بوٹیاں چھوڑ دیں تو ساری اب اس کے بعد مولانا خدا راستہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کو اپنے بیان دیشان سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم